نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سامعین وقارئین کرام، آج بفضل تعالیٰ 15واں لیسن شروع کرنے جا رہا ہوں، الدرس الخامس عشر، 15واں لیسن، جس میں فعل مضارع مجہول کا استعمال ہوا ہے۔ مضارع مجہول، اس کے بارے میں کچھ تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی، تو یہ الدرس الخامس عشرہ ہے۔ فعل مضارع مجہول، یعنی مضارع مجہول جو ہے، مجہول کیسے بناتے ہیں۔ معروف تو آپ نے دیکھا تھا کہ جیسے کہ یذہب تھا، یذہب معروف تھا، جیسے یہاں یذہب ہے، معروف ہے۔ اس کو مجہول کیسے بناتے ہیں اس کا طریقہ بتانے والا ہوں۔ فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ، یذہب فعل مضارع معروف ہے، پہلا حرف علامت مضارع یعنی الف یا تا نون، یہ یذہب میں یا ہے، یہ علامت مضارع ہے۔ کہیں پر اذہب آئے گا الف، کہیں پر تذہب آئے گا تا، کہیں پر نذہب آئے گا نون۔ تو انہی چاروں میں سے جو بھی رہے اس کو ضمہ یعنی پیش دے، اور عین کلمہ یعنی جو تھرڈ نمبر پہ آئے گا جو لیٹر، جیسے ہا، عین کلمہ یعنی تیسرا حرف کو زبر دیں۔ اگر وہ کسی ورب میں زیر بھی ہوتا ہے، جیسے کہ یضربو، یضربو میں را زر ہے، یضربو، تو اس کو بنانے کے لیے یضربو کرنا ہے، یعنی کہ زیر کو زبر کر دینا ہے۔ یذہبو میں تو پہلے سے زبر ہے، تو تیسرا حرف کو زیر جیسے کہ زیر دیں، جیسے کہ یذہبو سے یذہبو، یضربو سے یضربو۔ یہاں پر تھرڈ لیٹر جو ہے را ہے، اس پر زیر ہے، تو اس زیر کو بھی چینج کر کے زبر دینا ہے۔ یضربو سے یضربو، معنی مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی جان لیتے ہیں کہ ماضی معروف یعنی پاسٹ ایکٹیو وائز کو ہم کیسے مجہول بنائیں گے۔ اسی طرح فعل ماضی معروف کو مجہول بنانے کے لیے پہلا حرف کو ضمہ یعنی پیش دیں، اور دوسرے حرف کو زبر دے دیں، جیسے ضربہ سے دوسرے حرف کو زیر دے دیں، جیسے کہ ضربہ سے ضربہ، ضربہ سے ضربہ یعنی مارا گیا، اوکلا کھایا گیا۔ تو جو بھی لیٹر ہوگا، جو بھی ورب ہوگا، ورب کو جو ہے آپ پہلے کو پیش دے کر دوسرے کو زیر دے دیں۔ جیسے کہ ابھی شریبہ ہے، شریبہ، تو پہلے کو کیا کرنا ہے، پیش کر دینا ہے، شو ریبہ، پیا گیا۔ تو اس طرح سے فعل مجہول بن جائے گا۔ اور فعل مجہول میں پہلے بتایا گیا ہے کہ فعل مجہول میں فاعل یعنی سبجیکٹ نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اس کو مجہول کہتے ہیں، یعنی فاعل معلوم نہیں رہتا ہے۔ مثال کے طور پر پیا گیا، پینے والا کون ہے معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ورڈ میننگ ووکیبلری دیکھ لیتے ہیں۔ یشربو پیا جاتا ہے، برتقال سنترا، جانی جنایت سے آتا ہے، جس کے معنی آتے ہیں گناہ کرنے والے یعنی مجرم۔ رسالتن لیٹر، اور میگزین اس کا بھی معنی اس کا ہوتا ہے، شاید لیسن میں اس کا معنی میگزین ہی ہے جو آنے والا ہے۔ تقطفو توڑا جاتا ہے، سروالن پاجامہ، یطرقو کھٹکھٹایا جاتا ہے، یحمدو حمد سے ہے تعریف کی جاتی ہے، یرفعو بلند کیا جاتا ہے، غسالتن واشنگ مشین۔ برتقالن سنترا، وردتن روز، مکتبتن لائبریری، قمیصن شرٹ، سروالن پائجامہ، دکانن دکان۔ پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ یشرب عصیر البرتقالی، عصیر کے معنی جوس، سنترے کا جوس پیا جاتا ہے۔ یضرب الجانی فی المیدان، میدان عربی میں بھی میدان ہے،
مجرم کو بازار میں پیٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے یا پیٹا جاتا ہے، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ تکتب الرسالۃ بالقلم، یہاں رسالت خط کے معنی میں ہے، تو قلم سے خط لکھا جاتا ہے۔ تقطف الوردۃ فی الحدیقۃ، گلاب کا پھول باغ میں توڑا جاتا ہے۔ الوردۃ روز۔ یغلق الباب فی اللیل، یغلق بند کیا جاتا ہے، لیل رات، باب دروازہ، رات کو دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ یفتح کھولا جاتا ہے، دکان دکان ہی ہے، صبح صبح میں، صبح میں دکان کھولی جاتی ہے۔ یلبس القمیص الخفیف فی الصیف، یلبس پہنا جاتا ہے، قمیص قمیص شرٹ، خفیف ہلکا، صیف گرمی، فی الصیف گرمی میں، گرمی میں ہلکا قمیص پہنا جاتا ہے۔ یغسل دھویا جاتا ہے، سروال پاجامہ، غسالت واشنگ مشین، واشنگ مشین میں پاجامہ دھویا جاتا ہے۔ یغسل السروال فی الغسالۃ، واشنگ مشین میں پاجامہ دھویا جاتا ہے۔ یطرق الباب فی المساء، یطرق کھٹکھٹایا جاتا ہے، باب دروازہ، مسا شام، شام میں دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ یقبل یقبل الطلب فی المکتب، یقبل قبول کیا جاتا ہے، ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، طلب درخواست، مکتب آفس، آفس میں درخواست قبول کی جاتی ہے۔ یحمد الناجح، ناجح کامیاب ہونے والے، یحمد الناجح فی الامتحان، امتحان میں کامیاب ہونے والے کی تعریف کی جاتی ہے۔ یدرس الکتاب فی المکتبۃ، لائبریری میں کتاب پڑھی جاتی ہے۔ یرفع النداء، نداء میں نا آواز، پکار، یرفع النداء فی المسجد، مسجد میں آواز بلند کی جاتی ہے۔ گفتگو کنورسیشن، ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا برتقال یہ سنترا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا دکان یہ دکان ہے۔ حل ھذہ وردۃ کیا یہ گلاب کا پھول ہے، نعم ھذہ وردۃ جی ہاں یہ گلاب کا پھول۔ حل ھذا فصل کیا یہ کلاس روم ہے، لا ھذہ مکتبۃ نہیں یہ لائبریری ہے۔ حل ھذا سروال کیا یہ پاجامہ ہے، لا ھذا قمیص نہیں یہ قمیص ہے۔ یہ گردان ہے مجہول کی۔ یضرب یضربان یضربون یہ تینوں مرد کے لیے، مذکر کے لیے، مسکلین۔ یضرب مارا جاتا ہے، یضربان وہ دونوں مارے جاتے ہیں، یضربون وہ سب مارے جاتے ہیں۔ تضرب ماری جاتی ہے، یہ تضرب تضربان تضرب تضربان یضربن یہ تینوں مؤنث کے لیے ہے، فیمینائن۔ تضرب ماری جاتی ہے، تضربان وہ دونوں ماری جاتی ہے، یضربن وہ سب ماری جاتی ہے۔ یہ یہاں سے لے کر یہاں تک تین مذکر تین مؤنث کے لیے، یہ پورے غائب کے لیے۔ اب حاضر کے آ رہے ہیں جو پریزنٹ ہے۔ تضرب تضرب تو مارا جاتا ہے، تضربان تم دونوں مارے جاتے ہو، تضربون تم سب مارے جاتے ہو۔ تضربین تو ماری جاتی ہے، تضربان تم دونوں ماری جاتی ہے، تضربنا تم سب ماری جاتی ہے، اضربو میں مارا جاتا ہوں، نضربو ہم سب مارے جاتے ہیں۔ تو یہی معنی سیم سب میں آئے گا، یعنی اسی طرح سے جیسے نحمدو ہم تعریف کیے جاتے ہیں، نرفعو ہم بلند کیے جاتے ہیں، یہی معنی کو آپ تینوں میں جوڑ لیں۔ مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ ماذا یشربو جو سبق میں آپ پڑھے تھے اسی میں سے آپ کو ہوم ورک کے طور پر کوسچن ہو رہا ہے۔ تو یشربو عصیر البرتقال، یہاں پوچھا گیا ہے ماذا یشربو کیا پیا جاتا ہے، تو اس کا جواب ہوگا یشربو عصیر البرتقال، سنترے کا جوس پیا جاتا ہے۔
من یضرب فی المیدان، میدان میں کون پیٹا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہوگا یضرب الجانی فی المیدان، مجرم جو ہے میدان میں پیٹا جاتا ہے۔ ماذا یکتب بالقلم، قلم سے کیا لکھا جاتا ہے؟ تکتب الرسالۃ بالقلم، قلم سے لیٹر لکھا جاتا ہے۔ ماذا یقطف فی الحدیقۃ، باغ میں کیا توڑا جاتا ہے؟ تقطف الوردۃ فی الحدیقۃ، باغ میں پھول، گلاب کا پھول توڑا جاتا ہے۔ متى یغلق الباب، دروازہ کب بند کیا جاتا ہے؟ جواب ہوگا یغلق الباب فی اللیل۔ متى یفتح الدکان، دکان کب کھولی جاتی ہے؟ جواب ہوگا یفتح الدکان فی الصباح، دکان صبح میں کھولی جاتی ہے۔ 7واں نمبر، متى یطرق الباب، دروازہ کب کھٹکھٹایا جاتا ہے؟ تو جواب ہوگا یطرق الباب فی المساء، شام میں دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ این یقبل الطلب، درخواست کہاں قبول کی جاتی ہے؟ تو جواب ہوگا یقبل الطلب فی المکتب، درخواست لائبریری میں قبول کی جاتی ہے۔ من یحمد، کون تعریف کیا جاتا ہے یا کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ تو جواب ہوگا یحمد الناجح، کامیاب ہونے والے کی تعریف کی جاتی ہے۔ این یدرس الکتاب، کتاب کہاں پڑھی جاتی ہے؟ تو جواب ہوگا یدرس الکتاب فی المکتبۃ، لائبریری میں کتاب پڑھی جاتی ہے۔ این یرفع النداء، آواز کہاں بلند کی جاتی ہے؟ یرفع النداء فی المسجد، مسجد میں آواز بلند کی جاتی ہے۔ ہوم ورک نمبر 4، خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ یشرب عصیر البرتقال، سیب کا جوس پیا جاتا ہے۔ تقطف الوردۃ فی الحدیقۃ، وردۃ آئے گا، باغ میں پھول توڑا جاتا ہے۔ یغلق الباب فی اللیل، باب آئے گا، رات میں دروازہ بند کیا جاتا ہے۔ یفتح الدکان فی الصباح، صبح میں دکان کھول دی جاتی ہے۔ یغسل السروال، السروال آئے گا، فی الغسالۃ، واشنگ مشین میں پائجامہ دھویا جاتا ہے۔ یحمد الناجح آئے گا، الناجح، یحمد الناجح فی الامتحان، امتحان میں کامیاب ہونے والے کی تعریف کی جاتی ہے۔ یضرب الجانی فی المیدان، جانی آئے گا، میدان میں مجرم کو پیٹا جاتا ہے۔ یرفع النداء فی المسجد، ندا آئے گا، مسجد میں آواز بلند کی جاتی ہے۔ درج ذیل جملوں کی تصحیح کیجیے، 5واں ہوم ورک ہے یہ۔ مثال، یشربو، یہ ایکٹیوائز مضارع معروف ہے۔ عصیر البرتقال، یہ سبق مجہول کا ہے تو اس کو یشربو نہیں ہونا چاہیے، یشربو ہونا چاہیے، تو صحیح کیا ہوگا یشربو عصیر البرتقال۔ تو اسی طرح سے یہاں ایکٹیوائز دیے ہوں گے، آپ کو پیسی وائز کر دینا ہے۔ یطرق الباب فی اللیل، ہے نا، یہ پیسی وائز یعنی مجہول کا سبق ہے تو مجہول بنانا ہے، تو مجہول بنائیں گے تو یطرقو نہیں رہے گا بلکہ یطرقو ہو جائے گا۔ یضرب الجانی فی المیدان، یضربو نہیں ہوگا بلکہ یضربو ہو جائے گا۔ یحمد الناجح فی الامتحان، یحمدو نہیں ہوگا بلکہ یحمدو ہو جائے گا۔ یقبل الطلب فی المکتب، یقبلو نہیں رہے گا بلکہ یقبلو ہو جائے گا۔ تقطف الوردۃ فی الحدیقۃ، تقطفو نہیں رہے گا بلکہ یہ تقطفو ہو جائے گا، تقطفو ہو جائے گا، تا پر پیش آ جائے گا۔ 6واں ہوم ورک ہے، مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے، اور یہی سب سے اہم ہے، لاسٹ والا ہوم ورک۔ مجرم کو بازار میں پیٹا جاتا ہے۔ یضرب الجانی فی المیدان، بازار میں پیٹا جاتا ہے تو فی السوق ہوگا، بازار میں پیٹا جاتا ہے۔ یضرب الجانی فی السوق، تو مجرم کو بازار میں پیٹا جاتا ہے۔ سیب کا جوس پیا جاتا ہے۔ یشرب عصیر البرتقالی، سیب کا جوس پیا جاتا ہے۔ قلم سے کتاب لکھی جاتی ہے۔ یکتب الکتاب بالقلم،
با حرف جار ہے تو قلمی ہوگا. عصیر البرتقال میں عصیر مضاف ہے، برتقال مضاف الیہ تھا تو یہ بھی مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے تو زیر ہوگا. باغ میں پھول توڑا جاتا ہے. تقطف الزہرۃ فی الحدیقۃ، فی حرف جار ہے تو حدیقۃ ہوگا مجرور. باغ میں پھول توڑا جاتا ہے. رات میں کھڑکی بند کر دی جاتی ہے. تغلق النافذۃ فی اللیل، رات میں کھڑکی بند کر دی جاتی ہے. صبح آفس کھولا جاتا ہے. یفتح المکتب فی الصباح، صبح آفس کھولا جاتا ہے. امتحان میں کامیاب ہونے والے کی تعریف کی جاتی ہے. کامیاب ہونے والے کو الناجح بولتے ہیں. یحمد الناجح فی الامتحان، امتحان میں کامیاب ہونے والے کی تعریف کی جاتی ہے. امتحان میں کامیاب ہونے والے کی تعریف کی جاتی ہے. یحمد الناجح فی الامتحان. کلاس میں کتاب پڑھی جاتی ہے. یدرس الکتاب فی الفصل، کلاس میں کتاب پڑھی جاتی ہے تو فی الفصل کے معنی کلاس، کتاب. یدرس الکتاب فی الفصل. قمیص پہنی جاتی ہے. یلبس القمیص. تھوڑے گرامر آپ جو ہے ملاحظہ کر لیجئے جو بتایا گیا ہے. یوں تو میں پہلے بتا چکا ہوں قاعدہ. سبق نمبر 13 میں آپ ماضی مجہول کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، یا نے دے دیے ہیں، یا کے ہونا چاہیے، کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. ماضی مجہول کی طرح مضارع مجہول بھی آتا ہے، اس میں بھی فاعل معلوم نہیں ہوتا. جیسے یشرب عصیر البرتقال، اس جملہ میں فاعل کی جگہ پر مفعول ہے اور یہ مفعول یہاں نائب فاعل کہلائے گا، ہے نا. اور یہ بھی فاعل کی طرح مرفوع ہوگا، چونکہ فاعل کی جگہ پر آنے کی وجہ سے مرفوع ہو جائے گا. طلباء کو ہدایت دی جاتی ہے کہ اس سبق میں مذکور مضارع مجہول کی گردان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں. جیسا کہ میں نے معنی بتا دیا، آپ گردان کو اچھی طرح یاد کر لیں. گردانیں ہر جگہ، ہر قرآن کے ہر آیتوں میں گردان ماضی مضارع کی جو ہے آتی ہے اور ورب آتے ہیں. لہٰذا ورب کی گردان یاد کر لینے سے آپ کو کہاں کہاں پر کیا کیا چینجنگ کے ساتھ ورب آیا ہے اس کے معنی آپ کو معلوم ہو جائیں گے. اگر یہ ورب کے گردان نہیں یاد ہوں گے یا اس کے معنی یاد نہیں ہوں گے تو آپ کو کہیں بھی معنی کرنا بڑا ہی مشکل ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.